السلام علیکم گائز. آج کے اس ویلاگ میں میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا کہ میں نے کیسے پولش جو ویزا ہے وہ کن ہرڈلز کے بعد یہ ویزا حاصل کیا ہے. تو اسٹارٹنگ فرام دا بگننگ جو ہے وہ میں نے اپوائنٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا. تقریباً میں آپ کو ڈیٹس بھی مینشن کرتا چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اگر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں ویزا. تو میں نے جو ہے وہ اپلائی کیا تھا آلموسٹ اکتوبر کے اینڈ میں. آلموسٹ 25 اکتوبر کو میں نے ان کو ای میل کیا ان کی ایمبیسی کو. ان کی ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے ایک ہمیں ای میل وہ دے دیتے ہیں جہاں پہ ہم نے ای میل کرنا ہوتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہم نے اپنا بیسک سا ایک انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے اور پرپز بتانا ہوتا ہے کہ کس پرپز کے لیے ہمیں ویزا چاہیے. تو ہمیں لہٰذا ایک اپوائنٹمنٹ دی جائے یعنی اپوائنٹمنٹ ڈیٹ دی جائے. تو اپوائنٹمنٹ اب وہ اس کے بعد وہ مطلب وہ رپلائی کرتے ہیں. مطلب انسٹنٹ رپلائی کہہ لیں کہ آپ وہ انسٹنٹلی رپلائی دیتے ہیں. تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اپوائنٹمنٹس اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ میرے کیس میں جو تھا کہ میں نے جب ای میل ان کو کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس ایئر کے لیے تمام بکنگز ہو چکی ہیں, آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. ایون اس ایئر کے اینڈ تک ویٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو دسمبر میں آپ کو چاہیے کہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. تو تب آپ کو ریزرو کر لیا جائے گا فار دا نیکسٹ ایئر, یعنی جنوری کے اندر آپ کو اپوائنٹمنٹ دی جائے گی. تو مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہمارے پاس اس سال کے لیے ہماری تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ مطلب بک ہو گئی ہیں. تو آپ کے لیے ابھی ہمارے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے. تو اس طرح کا کوئی سین میرے ساتھ انہوں نے کیا. لیکن پھر میں دوبارہ بھی ان کو ایک دفعہ اور ایک جگہ پہ میں نے ای میل تقریباً مڈ میں جا کے نومبر کے مڈ میں جا کے میں نے دوبارہ ان کو ای میل کی, بیکاز یونیورسٹی کی طرف سے میرے سے جو ہے نا وہ ایک دو ای میل انہوں نے مجھے بھی کیے کہ آپ کا کیا کرنٹ سین ہے یا کرنٹ آپ کا سینیریو کیا چل رہا ہے, آپ کا ویزے کا جو پروسیس ہے کیا اس میں کوئی اپڈیٹ آئی ہے. تو چونکہ جو سپروائزر ہے سم ٹائم وہ آپ سے پوچھتا ہے تمام اسٹیٹس کے بارے سے. پھر میں نے ان کو مڈ میں تقریباً جا کے نومبر کے مڈ میں ان کو میں نے ایک ای میل دوبارہ کی کہ اس طرح کر کے میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ جا کے دیکھنا ہے. تو لہٰذا وہ یونیورسٹی کی طرف سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی آ جائیں. تو اس حوالے سے میں نے ان کو ایک ای میل جنریٹ کی. تو اس پہ مجھے وہی رسپانس آیا کہ ہمارے پاس اپوائنٹمنٹ اس سال کے لیے نہیں ہے, کوئی اسپیس ہم جنریٹ نہیں کر سکتے آپ کے لیے. آپ کو دسمبر میں ہم سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں. تو پھر خیر دسمبر کی فرسٹ یا سیکنڈ کو میں نے ان کو ای میل کر دیا. تو پھر انہوں نے مجھے دسمبر کے اندر ہی کہیں نہ کہیں مجھے اپوائنٹمنٹ دے دی. تقریباً مڈ آف دسمبر کو 14 دسمبر کو مجھے انہوں نے اپوائنٹمنٹ ڈیٹ مجھے دے دی. تو 14 جن تک دسمبر تک مجھے جو ہے نا وہ تمام ڈاکومنٹیشن ان کی جو تھی وہ پوری کرنی تھی. تو میرے پاس وہ ایک اب ٹائم فریم آ گیا 15 ڈیز کا. تو اس کے اندر 14 ڈیز کا, تو اس کے اندر مجھے اب ڈاکومنٹیشن کی پریپیئر کرنی تھی. اب ڈاکومنٹیشن کی بات کر لیتے ہیں. ایمبیسی کی ڈاکومنٹیشن جو ہے اس میں جو چیزیں سب سے اہم ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. اس میں ایک تو ان کی فیس ہوتی ہے, رائٹ. اور جب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے ہی میں نے ای میل ان کو کیا فرسٹ یا سیکنڈ کو کیا, تو ان کا رسپانس آیا کہ جی یہ ہمارا لنک ہے, یہاں پہ آپ جا کے اپنی جو ہے وہ ڈیٹیلز پٹ کریں
تو یہاں پہ ایک آپ کا مطلب اپلیکیشن فارم جنریٹ ہوگا. جب آپ انفارمیشن فل کر لیں گے تو وہ انفارمیشن جو فارم ہے وہ آپ نے یا اپلیکیشن جو فارم ہے اس کو پرنٹ کر لینا ہے آپ نے, اور یہ اپلیکیشن فارم آپ نے اپنے ساتھ لے کے آنا ہے ایمبیسی میں, رائٹ. تو میں نے وہ اپلیکیشن فارم فل کیا آن لائن, جو انہوں نے لنک دیا تھا مجھے, اور اس کا میں نے ایک پرنٹ لے لیا, اور اس نے ایک مجھے ایک نمبر بھی جنریٹ کر کے دیا. جب میں نے سبمٹ کیا تو ایک اپلیکیشن نمبر آ گیا میرے پاس. تو وہ اپلیکیشن نمبر میں نے ای میل میں بھی ان کو سینڈ کرنا ہوتا ہے. سارے اسٹوڈنٹس یا جو بھی اپلیکنٹ ہے, وہ جاب سیکر بھی ہو سکتا ہے وہ بندہ, کہ جاب جو ہے کیٹیگری کے لیے جا رہا ہو, تو وہ کوئی بھی اپلیکنٹ ہو سکتا ہے, اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ آئی واز اے اسٹوڈنٹ تو اس لیے میں نے اسٹوڈنٹ کا لفظ استعمال کر دیا. تو جو ہے وہ جاب پرمٹ والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی ایسی یہی پروسیجر ہے کہ وہ سب سے پہلے ای میل کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب لنک آتا ہے تو وہاں سے اپلیکیشن اپنی انفارمیشن ڈالتے ہیں اس لنک کے اوپر. اس کے بعد پھر آپ کو وہ ایک لنک کے اوپر انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک اپلیکیشن فارم جنریٹ کر دیتے ہیں. اس اپلیکیشن فارم کو جو ہے وہ پھر آپ جب ایمبیسی میں جس دن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس دن آپ یہ اپلیکیشن فارم لے کے جاتے ہیں. چلو ایک یہ فارم ہو گیا. جب آپ نے ایمبیسی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ, جب آپ کو ایمبیسی اپوائنٹمنٹ کے لیے بلاتی ہے تو ایک آپ نے جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں آپ نے یہ سب سے پہلے نمبر پہ لگانا ہے اپلیکیشن فارم, رائٹ. اس کے بعد جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس میں آپ کا ایڈمیشن آفر لیٹر, وہ خیر آپ نے جب ای میل کرنا ہوتا ہے تب بھی آپ نے بھیجنا ہوتا ہے ان کو کہ بھئی میرا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں یہاں سیکیور ہو چکا ہے. اگر ہم بات کر لیتے ہیں جو جاب کے حوالے سے, جو جاب سیکرز ہوتے ہیں, جو جاب کے لیے مطلب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ویزا, تو ان کا یہ سین ہے کہ وہ اپنا جو آفر لیٹر ہوتا ہے جو بھی کمپنی میں جہاں پہ بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے وہ مطلب وہ آفر لیٹر بھی اٹیچ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے ایڈمیشن آفر لیٹر, اور جاب سیکر کے لیے جو جاب کا آفر لیٹر ہے وہ انہوں نے اٹیچ کرنا ہے, رائٹ. اس کے بعد پھر آپ نے ایک ہیلتھ انشورنس کروانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کسی کمپنی کی بھی یہاں آپ کروا سکتے ہیں, وہ کسی آپ ایجنٹ کے ٹریول ایجنٹ کے تھرو بھی وہ کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہوتی ہے. تو میں نے جو اٹیچ کی تھی وہ کمپنی کا نیم میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا, تو وہ میں آپ اس میں کمنٹس کے سیکشن کے اندر وہ ڈال دوں گا. اس کے بعد جو ڈاکومنٹیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے آن دا ڈے آف اپوائنٹمنٹ, تو اس میں 2 وے ٹکٹس, جو کہ ایمبیسی جو ہے وہ آپ کو 1 سال کا ویزا دیتی ہے, ٹھیک ہے. آل دو آپ کی ڈگری 4 سال کی ہے, یا آپ کا انٹینڈڈ اسٹے 3 سال کا 4 سال کا بھی ہو سکتا ہے. مطلب ایک کمپنی کسی کو جاب دیتی ہے تو وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اس کی ایکسٹینشن فردر ہوتی رہتی ہے, رائٹ. تو ایمبیسی جو پولینڈ کی ہے یہ ان کا ایک فکس آپ کہہ لیں کہ ایک پالیسی ہے, ڈپلومیٹک قسم کی ایک پالیسی ان کی بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے 1 سال کا ویزا دینا ہوتا ہے, اس سے زیادہ وہ ویزا کسی کو نہیں دیتے, ٹھیک ہے. ایون یہاں پہ آپ ٹی آر سی پہ بھی آ کے اپلائی کرتے تو وہ بھی 1 سال کا ہی آپ کو کارڈ بنا کے دیتے ہیں. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ جو ہیلتھ انشورنس کروانی ہے وہ بھی 1 سال کی کروانی ہے آپ نے, جو پہلے میں نے ڈاکومنٹس کے اندر وہ ذکر کیا. اس کے بعد آپ نے جو ٹکٹس ہیں وہ شو کرنے ہیں کہ جس دن سپوز آپ کو انہوں نے اپوائنٹمنٹ ڈیٹ یہ دے دی, کہ جیسے میں نے کیا تھا کہ دسمبر کے شروع میں ان کو ای میل کیا تھا, اپلیکیشن فارم جنریٹ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے فوراً ڈیٹ دے دی کہ آپ 14 دسمبر کو اپیئر ہوں گے ان ایمبیسی
تو وہ ایڈریس بھی دے دیتے ہیں کہ فلاں فلاں اسلام آباد میں ہمارا یہ یہاں ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر یہ ایمبیسی ہے پولش، تو آپ نے 14 کو وہاں پہ اپیئر ہونا ہے، رائٹ. تو آپ نے اب دیکھ لینا ہے کہ 14 دن کا ٹائم انہوں نے بھی لینا ہے آپ کی ایمبیسی نے، ٹھیک ہے. تو آپ 14 دن کا جو مارجن ہے وہ سامنے رکھ کے، یعنی 28 دسمبر جو ہے اس کو انہوں نے ایمبیسی نے آپ کا رسپانس دینا ہے. 14 تاریخ کو میں اپیئر ہوا تھا، 28 کو مجھے میرا رسپانس مل گیا تھا، یعنی میرا پاسپورٹ انہوں نے واپس کر دیا تھا 28 تاریخ کو، 28 دسمبر کو، رائٹ. تو 28 کو اب انہوں نے میرا پاسپورٹ مجھے واپس کیا. تو جو میں نے مطلب 2 وے ٹکٹس شو کی ہوئی تھیں وہ دسمبر کے بعد جنوری 1 جنوری سے وہ میں نے شو کی ہوئی تھی، کیونکہ جو انٹینڈڈ آپ کہہ لیں کہ جو ڈیٹ آف ارائیول میں نے شو کرنی تھی، یا جو ٹریول انٹینڈڈ ڈیٹ آف ٹریول جو میں نے شو کی ہے ٹکٹس کے اندر، وہ 1 جان سے شروع کی ہے، اور مجھے ویزا بھی 1 جان سے ہی ملا ہے. تو وہ بیسکلی آپ کو جس ڈیٹ سے انہوں نے ویزا دینا ہوتا ہے نا، تو آپ نے وہ ایسے ہی کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی اس جس ڈیٹ کو ڈیسیژن آنا ہے اس سے ایک سے 2 دن بعد یا 3 دن بعد لگا لو، یا اسی ویک کے اندر اندر، ٹھیک ہے. یعنی جس ڈیٹ کو آپ کا ڈیسیژن آئے گا، یعنی 14 کو سپوز میری 14 دسمبر کو میری اپوائنٹمنٹ فکس تھی ایمبیسی کے ساتھ، 14 دن کا ٹائم تو انہوں نے لینا ہے، رائٹ. اس کے 2 سے 3 بعد یا ہفتے بعد آپ اپنی ڈیٹ آف ٹریول، انٹینڈڈ ڈیٹ آف ٹریول شو کر دیں کہ ٹکٹ جو ڈیٹ آف ٹکٹ ہو، تو وہ کیسے آپ نے چوز کرنی ہے. وہ آپ نے 14 ڈیز، یعنی جو ڈیسیژن کے ڈیز ہیں وہ نکال کے اس کے بعد پھر آپ نے کوئی آگے ڈیٹ فکس کرنی ہے، رائٹ. وہ آپ نے خود ہی اپنے ایجنٹ سے بنوانی ہے. تو وہ آپ کو جو ڈیٹ آپ اپنے ایجنٹ کو کہیں گے وہ آپ کو بنا دے گا، رائٹ. آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، کسی بھی ایئر لائن کی ویب سائٹ پہ جائیں اور خود ہی وہ انٹرنیٹ ڈیٹ ڈال کے ایک ٹکٹ جنریٹ کر لیں، ریزرو کر کے اس کا ایک پرنٹ نکال لیں. تو یہ ڈمی ٹکٹس ہی لگتے ہیں، جو اس کو پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ نے صرف ریزرو ٹکٹ ہی لگانے ہوتے ہیں. اس میں 2 وے ہو، اس میں واپسی کا ٹائم بھی آپ فکس کر لیں کہ سال کے اینڈ پہ، یعنی اگلے سال اس 1 سال آگے کر لیں اس کو، ٹھیک ہے، انٹینڈڈ ریٹرن ڈیٹ، رائٹ. تو وہ 2 وے ٹکٹس آپ نے وہ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں، رائٹ. اس کے بعد پھر آپ کی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے، ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں آپ کے، وہ بھی سارے آپ نے اوریجنل بھی لے کے جانے ہیں. ان کا ایک سیٹ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. پھر ہم فائنینشیل ڈاکومنٹس کی بات کر لیں کہ جو فائنینشیل پروفس آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں بائی ایمبیسی کی جو ڈیمانڈ ہے، تو وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. اب میرے کیس میں میرا اسکالرشپ بھی تھا یونیورسٹی کے ساتھ، تو اس کے باوجود میں نے اپنا جو ہے وہ بینک بیلنس سرٹیفکیٹ شو کیا. آج کل جو ایمبیسی، پہلے تو یہ تھا کہ یہ لینتھی جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹس ہوتی تھیں اس کی ڈیمانڈ کرتی تھی ایمبیسی. آج کل اس نے یہ میتھڈ ختم کر دیا ہے. آج کل جو ہے وہ مطلب یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریولرز چیک ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ آج کل کوئی بناتا نہیں ہے، بہت پرانا ڈاکومنٹ ہے ٹریولرز چیک. شاید کوئی ایک آدھا بینک ہو جو بناتا ہو، یا HBL ہوگا، یا کوئی اس طرح کے 1-2 بینک ہیں وہ بھی بناتے ہیں، یا تو وہ ہو. تو اس میں اب اماؤنٹ کتنی شو کرنی ہے. اگر آپ کا اسکالرشپ ہے تو اماؤنٹ آپ کے پاس تقریباً 1 مہینے کا خرچہ ہو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ، رائٹ. تو یہ ہو سکتا ہے تقریباً آپ شو کر دیں 8 سے 10 لاکھ کی بینک بیلنس آپ ان کو شو کر دیں، رائٹ. بینک بیلنس سرٹیفکیٹ لے کے بینک سے وہ ساتھ اٹیچ کر دیں، اور اب کوشش کریں گے آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہو، ٹھیک ہے. تو میری جہاں تک بات ہے کہ میں نے اپلائی ضرور کیا تھا کریڈٹ کارڈ کے لیے، لیکن چونکہ وہ ٹائملی
مطلب بن نہ پایا تو اس لیے میں وہ اٹیچ نہ کر پایا. لیکن میں نے بینک بیلنس سرٹیفکیٹ ان کو اتنی اماؤنٹ کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی اماؤنٹ کا میں نے بینک بیلنس سرٹیفکیٹ ان کو شو کیا بیسی کو. اور اس کے علاوہ جی آپ نے جتنے بھی سیمینارز اور کورسز وغیرہ یا آن لائن جتنی بھی ورک شاپس اٹینڈ کی ہوئی ہیں ان کے آپ کو کورسز بھی سرٹیفکیٹس بھی ملے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں آن دیٹ ٹائم جسٹ ٹو انہانس یور چانسز. اس کے علاوہ پھر آپ یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا کہ انٹرویو کا ایکسپیرینس کیسا تھا, تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ تمام تر جو ڈاکیومنٹس ہیں تو یہ جو مطلب ایمبیسی ڈیمانڈ کرتی ہے آن دا ڈے آف اپوائنٹمنٹ, تو یہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکیومنٹ ہوگا تو وہ میں آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر وہ میں ڈال دوں گا. تو دیٹس آل, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.